أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ انفال کا درس آیت نمبر 32 تک ہو گیا تھا. گزشتہ درس میں مشرکین نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیرے جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یا کوئی دوسرا دردناک عذاب. رب کریم نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اے محبوب، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں موجود ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں، معذب اسم فاعل. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ یہ استغفار کر رہے ہوں. مزید فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام بیت اللہ سے روکتے ہیں. وَمَا كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ، اور وہ اس مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، انتظامیہ والے نہیں ہیں، کمیٹی والے نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، اس مسجد حرام، اس بیت اللہ خانہ کعبہ کے متولی تو صرف متقی مسلمان پرہیزگار ہوتے. مسجدوں کے متولی انتظامیہ ایسے لوگوں خود حرام خور نہ ہوں، خود نماز پڑھنے والے ہوں. ورنہ اگر ایسوں کے سپرد، حالانکہ بہت ساری مسجد ایسے کے سپرد ہیں، وہ جب امام کو لاتے ہیں تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے امام ہو کہ ہم کہتے ہیں بیٹھ جا تو بیٹھا رہے، ہم کہتے ہیں کہ اٹھ جا وہ اٹھ جائے، یعنی وہ ہمارا محتاج ہو. اور تو یہ ایسا امام وہی ہوگا جو علم سے خالی ہو، جس کو دین کے بارے میں پتہ نہ ہو. بولے یار مسجد مل رہی ہے، چلو بچوں کا پیٹ تو پال لوں گا. پھر وہ چمچے گیری بھی کرے گا اور ان کے اشاروں سے اٹھے گا بیٹھے گا بھی. ایک عالم دین اب وہ کبھی ایسے نہیں کر سکتا، کیونکہ انتظامیہ کا معنی ہوتا ہے مسجد کے خادمین. وہ امام کے ماتحت ہوں گے، امام حکم دے گا بھائی کریں یہ کریں یہ کریں، بس یہ نہیں کہ امام کو وہ حکم دے کہ نماز کو آگے کر، امام مسجد کو یوں کر آپ یوں کر آپ. ارے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ہر فن کے لیے الگ الگ افراد پیدا کیے. مسجدوں کو چلانے کے لیے مسجدوں میں کیا بیانات کرنے کیا نہیں کرنے، نماز کیسے پڑھانی ہے، دعا کیسے مانگنے اور نماز جنازہ کیسے کرنا ہے، وہ ایک عالم دین خود جانتا ہے. اب وہ الٹی بات کہ اب دادی کی شادی ہو رہی تو ایک آدھ میں بہت سناتا ہوں، اس کو سمجھانے کے لیے شادی کا آداب سکھانے کے لیے وہ پوتی آ گئی تو پوتی دادی کو سمجھائے. اب ان پڑھ جو ہے وہ پڑھے لکھے کو آپ نا بیچ میں کچھ لطیفے ایسے کہانیاں جھوٹ وغیرہ کی سنا دیا کریں اور کہہ دیں کہ سبحان اللہ لوگ خوش ہو. اب قرآن حدیث ہو تو قرآن حدیث کو لوگ تھوڑی سمجھتے ہیں. انا للہ و انا، بھائی جو نہیں سمجھتے اس لیے تو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں. اگر سمجھتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بولتے ہیں نا ارے یہ سب قرآن حدیث جانتے اب کیوں پڑھا رہے ہیں.
اب بھائی انسان کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ وہ جب بھی قرآن سنتا ہے، بھلے وہ ان پڑھ ہو، وہ سمجھ آتا ہے، لیکن سننا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں سنیں گے۔ استاد اگر کوئی لطیفہ وغیرہ سناتے ہیں، اگر وہ بے نمازیوں کی بات کرے گا کہ قرآن میں بے نمازیوں کا رزلٹ کیا ہے، حرام خوروں کا انجام کیا ہے، والدین کے نافرمانوں کا ٹھکانہ کیا ہے، تو پھر تو ہم گرفتار ہوں گے۔ لہذا ایسے امام کی تقریر ہم نہیں سن سکتے۔ ہم تو سب جو ہیں نشو تماشوں میں، شراب و بدکاریوں میں، والدین نافرمانی میں، پڑوسیوں کے ستانے میں، دوسرے کے مال حرام خوری میں، نماز ایک وقت پڑھی ہے نہ پڑھی، اور وہ بھی پڑھی ان پڑھی سب برابر۔ اب ہمیں جنتی بنائے گا تو یقیناً وہ دنیا پرست ہی ہوگا۔ قرآن کے لیے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں، بات ختم، جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، اور بربادی جو ہے اس کرۂ ارض پر وہ جاہل مولویوں اور پیروں نے کی ہے۔ تمیز نہیں ہے، تمیز ہوتی نا تو یہ صحیح ہوتے۔ ناموس سے رسالت پر انہیں کوئی فرقواریت میں لگے میں، ایک ملا مشہور ہو گیا، اب اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، اب عقیدہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اس کا عقیدہ بھی تو مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے مقابلے میں بولے گا یزید امیر المؤمنین، اور یہ شہزادوں کی بس ایسے اچانک اتفاق اتحاد، انا للہ 1400 سال گزر گئے، ذرا مطالعہ کریں۔ تو اب لوگ تو واقعی وہ تو بولے گا ہمیں تو ایسے چاہیے۔ داڑھی منڈا، آپ یاد رکھیں، داڑھی منڈا مولوی اگر آ گیا نا کہ نہ وہ جیسے جاوید غامدی ہے، تو لوگ بولیں گے یہ اب عالم آیا، کہ یہ صحیح۔ اب یہ خود بھی نہ داڑھی کی بات کرے گا، نہ ٹوپی امامے کی بات کرے گا، نہ نماز کی بات کرے گا، بھائی ادھر ادھر کی تین الفاظ انگلش کے بتا دے گا، بس ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انتظامیہ والے تھے، کون؟ جو بتوں کو پوجنے والے تھے، اور پھر کہتے تھے ارے ہم تو ہیں، ہم تو مسجد کے خادم ہیں۔ ایک جگہ کسی نے مسجد بنائی تھی، اب مجھے بلا لیا اتفاق سے۔ اب عالم کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ بس مسجد بنانے کا کیا ثواب ہے وہ بھی بیان کرے، لیکن ساتھ مسجد کا مقصد بھی تو بیان کریں۔ اب ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 18 کہ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر یقین، لیکن نماز بھی تو ہو۔ اب اسے نماز مسجد تعمیر کے لیے بولے میں تو نہیں پڑھوں گا، تو کوئی ثواب نہیں ہے بھائی، کیونکہ انہوں نے تو مسجد حرام کی تعمیر کی تھی نہیں تھی۔ اللہ قبول کرے، بہرحال یہ مسلمان ہے، وہ تو کافر تھے، مسلمانوں کی شان الگ ہے۔ لیکن آپ نے آپ کو گناہ یہ نہ کہے کہ اب میری مسجد ہو۔ اب ایک ادھر آیا تھا، وہ افطاری لے کر، یہ بات میں بہت کرتا ہوں، اب مسجد میں گڑ کا کھا رہا ہے جوان کا بچہ۔ میں نے بولے یہ کیا ہے؟ بولے میں افطاری لے کر، میں نے بولا میں کیا کروں لے کر آیا تو، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں نے کسی کو افطار کروایا تو میری تو جان چھوٹ گئی، اب کھلم کھلا میں جو کفر کروں گا۔ اب جاہل مولی ہوتا تو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو افطاری لائے میرے گھر بھی بھیج دینا، تیری افطاری کھانا بھی گناہ ہے، کم بخت کہیں کا حرام خور۔ تو مسجد میں بنا ہوا گٹکا خور، نسوار خور، سگریٹ خور۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ انہیں عذاب کیوں نہیں دے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور مسجد حرام کے متولی کون ہو سکتے ہیں؟ نیک پرہیزگار مسلمان ہو سکتے ہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان دو آیتوں کا تھوڑا سا مختصر سا ترجمہ درس کیا ہو رہا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہ کا جواب دیا کہ اگر قرآن حق ہے اور وہ ان کے منکر ہیں تو ان پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے اور کوئی عذاب کیوں نہیں آتا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جب تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور یہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے ہے، اور تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہی عادت جاریہ ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی والوں پر اس وقت عذاب نہیں بھیجا جب تک کہ اپنے نبی کو وہاں سے نکال نہیں لیا۔ اچھا دوسرے نیک لوگ ہوں تو عذاب آ جاتا ہے،
انبیاء کی یہ شان ہے کہ نہیں آتے؟ دوسروں کے لیے میں نے بتا دیا کہ اگر عذاب میں دوسرے لوگ بھی چلے گئے تو چلو دنیا میں چلے گئے، لیکن آخرت میں وہ نیک لوگ وہ ان کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے جن کی وجہ سے عذاب آیا تھا. لیکن انبیاء علیہ السلام ان پر عذاب نہیں آتا. اب دریا جو بنی فرعونیوں کے اوپر آیا تو جب تک موسیٰ علیہ السلام دریا میں تھے تو مسلمان، ان کے پیروکار مسلمان تھے، تو عذاب اب پانی اس پر نہیں آ رہا تھا. جیسے وہ پار چلے گئے ان پر آ گیا. ہود علیہ السلام اپنے بستی سے نکلا تو عذاب کا، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کے بعد ان بستیوں پر عذاب نازل فرما. اگر اعتراض کیا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے ان کے درمیان موجود ہونے سے عذاب کا نزول نہیں ہوتا تو پھر تلوار سے ان کے ساتھ جنگیں کیوں جائے؟ اس میں تو وہ مرتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ ہے. عذاب تو صفحہ ہستی سے مٹایا دیا جائے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا. اور تلوار سے لڑی وہ سب نہیں مرتے. جنگ میں یہ 70-72 مردار ہوئے، باقی تو زندہ تھے، ان کو موقع تو ملا نا. اور اگر ایسے عذاب ہی تھا تو جن کو ایمان نصیب ہو تو وہ بھی چلے جاتے. اس میں تو لڑنے والوں میں ایسے بھی بچ گئے کہ جنہیں بعد میں کلمہ پڑھا مسلمانوں کے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ وغیرہ وغیرہ. آؤ کفار پر عذاب نازل نہ کرنے کی دوسری توجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ استغفار کر رہے ہوں. امام ابن جریر اپنے سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں ابو مالک سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل مکہ میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اہل مکہ ان میں سے مسلمان بھی موجود ہیں جو استغفار کرتے ہیں. اب مسلمان استغفار کرتے تھے. استغفار کون کرتے تھے؟ مسلمان. یہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ تو اپنے گناہوں میں مستغرق تھے اور انہیں میں لگے ہوئے تھے. تو یعنی ان کے محلوں میں، مکانوں میں فقراء مسلمین بھی موجود ہیں جو دعائے مغفرت کر رہے ہیں، یا ان کفار کے پشتوں میں مومن اولاد بھی ہے جو آئندہ پیدا ہو کر استغفار پڑھا کریں گے. اگر یہ لوگ ہلاک کر دی جائیں تو وہ اولاد کیسے پیدا ہوں؟ یا ان میں بعض لوگ ایمان لا کر استغفار پڑھا کریں گے. اس سے معلوم ہے کہ استغفار کی برکت سے عذاب دور ہو جاتا ہے. علی کرم اللہ الکریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 امان ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات اور استغفار. حضور علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا، استغفار قیامت تک رہے گا. نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ. تمہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دے گا اور اخروی نعمتوں سے بھی، وہ بھی آپ کے مقدر میں ہیں. تو پھر آگے اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہ تھی ان کی نمازیں مشرکین مکہ کے عند البیت بیت اللہ میں الا مکاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. بما کنتم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے. ثاقب لوگوں کا رزلٹ ہو رہا تھا. میں بھی اسکول میں گیا تو ایک مولانا کو بلا، وہ نہیں آیا تھا. اب وہ جو بھی ہے ادھر جو ہے نا عورتوں کا پردہ کیا ہوا ہے، بیچ میں ایسے وہ دیا ہوا تھا، آڑ تھا، ادھر عورتیں، لیکن جو خطیب جاتا وہ نظر آتی تھی، پردے میں تھی ادھر من. اب جیسے کوئی آئے نا تاڑیاں بجائے چھو چھو، میں یہ منظر دیکھ کے میں تو حیران ہو گیا. مجھ سے پہلے ایک مولانا کی باتیں بولا، ماشاءاللہ ہم نے انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا. یہ میں جیسے گیا میں نے بولا یار یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے تاڑیاں بجاؤ. اور ادھر بھی کوئی وہ ساز لگے ہوئے تھے. میں نے بولا بھائی یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ان کے استاد وہ دانش تھے نا اس وقت، وہ جیسا بولے یار یہ بند کرو، وہ کہتے حرام. میں نے بولا ہاں حرام یار. تو علماء اپنا فریضہ سر انجام دے تو عوام بھی مان لیتے. آپ ہم بھی آ جائیں کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی انجوائے کیا. تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ واقعی مولانا جب کہہ رہے تھے کہ انجوائے ہو رہا تو صحیح پروگرام ہو رہا ہے. اب بھائی کوئی تلاوت کراؤ، کوئی نعت پڑھو، کچھ بھائی مسلمانوں کے طریقے اپناؤ. یہ تالیاں بجانا ہے یہ تو غیر مسلموں کے طریقے، مسلمانوں کے طریقے تھوڑی ہے. آپ لوگ جو ہے نا، لیکن علماء یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں بلا گیا تو اس طرح. اللہ کی ناراضگی کا خیال رکھو. یہ جو ہے انسان بعد میں ہے.
انسان کی رضامندی تب حاصل کرو جب اللہ راضی ہو جس سے. اگر جس سے اللہ نبی ناراض ہو ایسے کام نہیں کیا کریں. تو قریش مکہ بیت اللہ میں آ کر تالی اور سیٹیاں بجاتے تھے اور اسے عبادت جاتے تھے. جب حضور علیہ السلام نماز پڑھے تھے تو یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ان پر یہ آیت اتری. اس سے معلوم ہے کہ تالیاں سیٹیاں بجانا کفار کا طریقہ ہے. آج بھی عیسائی اپنے مجلسوں میں خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں, مسلمان کی نقل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے بن گئے. کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کے بندے نعرے تکبیر لگاؤ, نعرے رسالت, تمہاری پہچان الگ ہے. اب تم نے یہ کہاں سے سیکھا کہ تم بھی تالیاں بجاؤ اور یہ اپنے آپ کو پھر پڑھے لکھے تصور کرتے ہیں. ایک جگہ میں تھا تو وہ کہتے تھے ہم پڑھے لکھے نا, اور کچھ بات پہ لڑائی ہو گئی تھی, علماء ایک طرف تھے عوام دوسرے طرف تھے. وہ جو بڑا آیا تھا اس وقت وہ کہتے یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, یہ پڑھے لکھے لوگ. پھر میں اس وقت پڑھتا تھا, اب میرے لیے بات بڑی بن گئی. میں نے بولا یہ پڑھے لکھے, جب جمعے کی تقریر کا میں نے بولا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن کلمے کا لا کا پتہ نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن بسم اللہ کے با کا پتہ نہیں ہے. پھر ایک بنگلے والا تھا, بولا یار یہ مولوی صحیح ذلیل کرتا ہے, اس کو نا جیل میں بند کرے. میں نے بولا بھائی تم پڑھے لکھے ہو تو پڑھے لکھے کا معنی اب تک ہم نہیں سمجھے. اور آپ لوگ جو ہے نا وہ تو انبیاء علیہ السلام ان کو بھی کہتے کہ پڑھے لکھے. آج میں تو ایک تفسیر دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا کہ یہ کتنا کس قدر ستم کری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ان پڑھ نبی ہے, یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اور ابھی علماء کوشش کرتے قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ نبی پڑھنا بھی جانتا تھا اور لکھنا بھی جانتا. میں نے بولا کم بخت کہیں کہ تو ویسے بھی ذلیل ہے, دنیا سے چلا گیا اور بھی ذلیل ہوگا. حضور علیہ السلام نے جہاں چاہا وہاں پہ خود بھی وہ دیا ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ اس نے بھی بولا نہیں, یہاں جو لکھنے کا وہ حدیث بخاری ہے نا اس میں کسی اور سے لکھا ہے, تو بھئی حدیث میں تو یہ نہیں ہے. اور جو کہاں کہ کیا لکھا ہوا ہے کسی اور سے پوچھا تھا. ایک کو میں نے لکھا, میں نے بولا تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہو, کہاں حدیث میں آیا ہے کہ حضور کو کسی اور نے بتایا. میں نے بولا اگر ہے تو ہمیں بھی دکھا دو یار. اس پر انشاءاللہ میری ایک تقریر باقی, آپ لوگ تو یہ انتظار کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وہ دنیا میں پہلے وحی بھی جبریل آیا تو بولا پڑھیے. میں بولوں بیٹے فہیم پڑھیں تو تب بولوں گے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے, اقبال کو تھوڑی بولوں گے پڑھیں, یہ تو مذاق ہوگا پھر, اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. حضور تو آئے پڑھانے یار, وہ اس تو معلمان. ان لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کا سوجی ہوئی ہے, یہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے. اس کو بولا تمہارا استاد ہم پڑھے, پھر دیکھ لینا کیسے آگ بگولا ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں, سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. شرم نہیں آتی. امی کا معنی ابھی تک دنیا کی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں نہیں پڑھا, بس ایک مقصد تھا کہ لوگ کہتے کہ اپنے طرف سیکھا. باقی یہ نہیں کہ اس کو دنیا کے کو تعلیم وہی دیتا ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ. کون سا موضوع تھا جس کے بارے میں حضور نہیں جانتے تھے؟ توریت, انجیل وغیرہ وغیرہ. عجیب افسوس کی بات ہے, شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج تک دو قرآن محفوظ ہے. ہم بار بار لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ فلاں جگہ لکھا, وہ کہتے ہیں نہیں مسٹیک تو ہے, قرآن میں غلطیاں تو ہے. وجہ کیا ہے کہ حضور ان پڑھ تھے. اللہ اکبر. بھائی جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ قیامت تک قرآن پاک حفاظت کرتا ہے, اس کے لیے علماء بھی پیدا کیے. قرآن خود تھوڑی بولے گا, لیکن نصیب میں ایمان ہے. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو ویسے ہیں اللہ ویسے ان کو ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے. رب کریم نے آگے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون, بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو, انما الاعمال بالنیات, خرچ تو ہر کوئی اپنے مال کرتا ہے. ایک اللہ کی رضا نبی کی محبت میں اور ایک اللہ کے دین کے خلاف نبی کے بغض میں. ایک کا مال جہنم کا, جہنم کے ذریعے ان کے یہ مال ہیں. سورہ توبہ میں یہ دیکھیں آیت نمبر 31 پہ دیکھیں, غالباً سورہ توبہ یہ دیکھیں جو دین کے خلاف اپنے مالوں کو استعمال کرتے ہیں. سورہ توبہ میں یہ ہے
34 نمبر 35 نمبر آتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ تپایا جائے گا ان کا مال جہنم کی آگ میں، اتنا گرم کیا جائے گا کہ سفید پڑ جائے گا، اور پھر داغ دیے جائیں گے ان کے چہروں، پیشانیوں اور ان کے کروٹوں اور ان کے پیٹھوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں یہ کنجوس مالدار فقیر کو دیکھ کر منہ بگاڑ دیتا تھا، منہ پر داغ دیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کروٹ پھیر لیتا تھا، پھر پیٹ کر کے چل دیا تھا، ہاں ان اعضاء پر انہیں۔ تو یہ مال ہے جنہوں نے دین کے خلاف اور شریعت مطہرہ پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر مال کمایا، جس طرح حضور نے فرمایا اس طرح کمایا، اور پھر اس طرح خرچ کیا جس طرح حضور نے بتایا۔ ورنہ اس چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم نے زندگی کیسے گزاری پوچھا جائے گا، عن عمری فیما افناہ، عن شبابی فیما ابلاہ، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا، اور جو علم دیا اس پر عمل کیا کیا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ لیاسدوا، تاکہ منع کریں، روکے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے، رسول اللہ کے شریعت مطہرہ سے۔ پس ينفقون، اور ان قریب مزید یہ خرچ کریں گے۔ یہ مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اپنے مال جنگ احد میں 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے، انہوں نے یہ اب جو اسرائیل جو فسادات کر رہے ان پر بھی امریکہ والے اور وغیرہ آج جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب مال خرچ کر رہے ہیں، بولو مارے تم مال ہم دیتے ہیں، ایٹم بم ہیں، جتنے بھی آلات ہیں، آپ صرف آگے آگے چلیں، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کے دن انہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ تمہارے وہ کھربوں روپے جو مسلمانوں کے خلاف، مسلمان کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے۔ اسرائیل آج ہمارے پاکستان سے کتنا مال کما رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو ہمارے سے 2 روپے، میں نے بولے 1 روپیہ لینا بھی ہاں ہمیں ناگوار ہے۔ اسرائیل سے بالکل ان کے مصنوعات سے بائیکاٹ۔ اگر کلمہ سچا کلمہ پڑھا ہے تو تمہارے دل میں یہ غیرت ہونی چاہیے کہ بھوک سے مر جاؤں گا، ان کے کاروبار نہیں کروں گا۔ ثم تکون علیہم حسرا، پھر ہو جائے گا یہ مال ان کے اوپر عن قریب پشیمانگی۔ کیا ہو جائیں گے؟ پشیمان ہو جائیں گے، ان پر حسرت افسوس ہوگا اس مال خرچ کرنے کے باوجود۔ اے اسرائیلو، اے غیرو، ثم یغلبون، پھر تم مغلوب کر دی جاؤ گے۔ کامیابی آخر کار وہ ہماری ہے، کس کے؟ یہ تو قرآن بتا رہا ہے، یہ ہم پر کبھی غالب آ ہی نہیں سکتے، لیکن آج ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ ہاں اب دیکھیں میں یہ آج بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے سورہ نمبر 47 نمبر 7 میں، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم مضبوط ہو گئے۔ پھر سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 160 پڑھتا ہوں، اگر اینصرکم اللہ، وہاں بھی جملہ شرطیہ جزائیہ، یہاں بھی اگر اللہ تمہارے مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج ہم شراب و بدکاریوں اور مولوی آپس میں لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، دین کے طرف وہاں تو دھیان ہی نہیں کہ لبنان کے ساتھ کیا آ رہے ہیں، فلسطین کے ساتھ کیا آ رہے ہیں، یہ تو کہتے چلتے رہیں گے۔ اب ہم اپنی دکانداریاں پوری کریں، اب اس پہ کے پیچھے لگے ہوئے کہ نبی کو کچھ آتا نہیں تھا، قرآن میں 14 سال گزر گئے ابھی تک غلطیاں موجود ہیں، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ دوسرے طرف شروع میں سب سے پہلے پڑھتے لا رہے بفی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اب غلطی تو چھوڑو، مسلمانوں کو شک بھی نہیں، اور دوسرا کہتے نہیں غلطیاں تو ہے۔ شک ہونا الگ ہے اور یقین الگ ہے کہ نہیں یقیناً یہ غلطی ہے، اللہ کی پناہ نہیں ہے، قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، ایک ہار پر 10 نہیں کے ملتے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے طرف انہیں جمع کر دے گا، جمع کیے جائیں گے، یحشرون، اور تاکہ اللہ الگ کر دے اس خبیث کو، جہنم میں ڈال دے، من الطیب پاک سے، پاک کو جنت میں ڈال دے گا مسلمان ہو، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَمَهُ، اور سب خبیثوں کو اوپر تلے، بعض علی بعض، ہاں رکھے گا، پھر سب کو ڈھیر بنا کے، فَيَرْكُمَهُ ڈھیر بنا کے ان کو جمیعاً سب کو، پھر فَيَجْعَلُ کر دے گا ان خبیثوں کو، کہاں اس ڈھیر کو، فی جہنم جہنم میں،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہی لوگ رزلٹ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، کلمے سے کام تب چلے گا کہ آپ دین کے لیے، میں عوام کو سمجھاتا ہوں کہ جس فرعونی کے سر میں علماء حق سے نفرتیں ہوں، ہم بھی سوشل میڈیا دیکھنے والے ہیں، بہت بڑے فرعونیوں نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا، مولیوں کے زد میں علماء حقانین ربانی، ہم جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ دین سے محبت کریں، علماء سے پیار کریں، صحیح بات بتائیں، ہم آپ کو نماز کی دعوت دیں، 5 کی نماز پڑھیں، والدین کی خدمت کریں، خاندان سے رحمی کریں، لقمہ حلال منہ میں ڈالیں، ہاں حضور کے محبت میں رات دن گزاریں، نبی سے اس قدر پیار کریں کہ اس کے ناموس پر ہر وقت سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار رہو، جب بھی حضور کی محبتوں کی بات ہو کہہ دو بس یہی عالم دین ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذات بابرکات میں عیب تلاش کرنا کہ دیوار کا پیچھے کا پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں اس سے نقصان ہو وہ بھی نہیں ہے۔ میں اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ ایک نیک مسلمان سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، ایک نیک عالم دین سے کتنا فائدہ ہوتا ہے یار، اور ان کم بختوں، ایک ہے بذات، وہ تو سب کا عقیدہ اس پر متفق ہے، بذات کوئی نہیں دے سکتا، باقی اس کے علاوہ خطاکاروں اور شرابیوں کبابیوں سے لوگوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا کہ پرندے درندے اور بلوں میں چیونٹیوں کو، جنگل میں بھی جانوروں کو اس جہنمی اس بدکار ظالم سے جو ہے نا انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور نیکوکار سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر ہے 7 سال عبادت بیریا۔ نیک لوگ جہاں ہوں تو کتنی بار اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنے والے، قرآن پاک کی تعلیمات پڑھ کے اس پر عمل کر کے دوسروں تک اس بڑے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔